میرے نبی کے ذریعے اللہ نے اس رسم کو توڑا، اس رسم کو توڑا. فرمایا میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے. میرے نبی کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا. ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے. رسمیں توڑنا رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے، رسولوں کا کام ہوتا ہے. مولا بڑا مشکل کام میں کسی اور کو توڑوا نہیں. فرمایا وہ خاتم النبیین، تیرے تو پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں، تو میں نے یہ رسم اور کسی سے کیا توڑوانی ہے، میں نے تو یہ رسم آپ سے توڑوانی. کیوں بھائی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، علماء غیر علماء، تبلیغی غیر تبلیغی، نمازی بے نماز، سچی سچی بولنا رسماں توڑنیاں سوکھیاں بولو تو صحیح ہے. یہ شادی کی رسمیں، ہمت کرو ذرا، شادی ڈھول نہیں بجنے دینا، میں نے مہندی کا جلوس میں نے نہیں نکلنے دینا. خبردار زنانیاں کھنگیاں تو تا جا نا مسیت، اللہ اللہ کر ساڈا پہلا پتر پرنیندہ پہ آتے ڈھول ہی نہ بگائی. توڑنی آسان ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو تیسرے دن بیٹھے ہوتے ہو گٹھڑیاں پڑتے اور کٹے ہوئے کیلے اور کیلے کے چار چار ٹکڑے اور امرود اور سیب وہ پر کے پیچھے کھا رہے ہوتے ہو. کھانے والے کون ہیں؟ تاجر. جی جی جی. کھانے والے کون ہیں؟ ملازم طبقہ، سرمایہ دار. جی جی. اور میت کا وارث خوش ہو رہا ہے، میری ماں کو ثواب مل رہا ہے. کھا تاجر رہے، ثواب تیری ماں کو مل رہا ہے. ہم نے کہا ان رسموں کو چھوڑ دو، تو ہمارے متعلق کہہ دیا اور چھوڑو جی ان وہابیاں دا کی ہے، مر گیا مردود ہو فاتحہ. ان کا کیا ایک جملہ کہہ دیا، مر گیا مردود ہو، نہ فاتحہ نہ تو. فارسی سمجھنے والے کچھ لوگ ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، فارسی کا رواج ختم ہو گیا ہے. اس کا میں نے ایک جواب دیے، میں نے کہا مر گیا مردود ہو از فاتحہ چے سود ہو. جی جی جی. مردود مر گیا ہے، فاتحہ سے اس کو کوئی فائدہ، مشرک کو کیا فائدہ پہنچا. رسمیں توڑنا بڑا مشکل ہے. میرے نبی نے رسم توڑی نا، طوفان بدتمیزی اٹھا نا، میرا نبی پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا ہو گیا. صحابہ ساتھ کھڑے ہو گئے، ازواج مطہرات ساتھ کھڑی ہو گئی. طوفان بدتمیزی ہے، میرا نبی ڈٹ کے کھڑا ہے. اسی صورت میں اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. میں بھی صلاۃ بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں. مومنو تم بھی صلاۃ بھیجو. اللہ بھی صلاۃ بھیجے، مومن بھی صلاۃ بھیجیں. دونوں کی صلاۃ ایک جیسی؟ اللہ کی صلاۃ میری صلاۃ ایک جیسی ہے؟ نہیں. اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ ابو العالیہ تابعی نے، ان کا قول ہے، بخاری نے نقل کیا، صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ. اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے میرے نبی کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے. یہ اللہ کی صلاۃ ہے. میری صلاۃ کیا ہے؟ دعا. اللہم، خدا گواہ ہے
علماء اور طلباء بیٹھے ہیں، سورت احزاب کو جس میں یہ ختم نبوت والی آیت ہے اور زید اور زینب کی شادی والا سارا واقعہ جس میں ہے، اس کو جس طرح حال مولانا حسین علی نے کیا ہے خدا دی قسم مزے آ گئے۔ امام المفسرین مولانا حسین علی الوانی امین جمعیت ارشاد و توحید و سنہ، سارا قرآن، علامہ عطاءاللہ صاحب بندیالوی، سارا قرآن نور ہی نور ہے، سارا قرآن ہدایت ہدایت ہے، لیکن خدا گواہ ہے سورت احزاب پڑھاتے ہوئے جو مجھے لطف آتا ہے کسی سورت کو پڑھاتے ہوئے، اتنی بظاہر بے ربط معلوم ہوتی ہیں آیتیں، پھر جب مولانا حسین علی اسے حل کرتے ہیں نا مزہ۔ یہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون، اس کو بھی اسی سے لگایا۔ زینب اور زید کی شادی، طوفان بدتمیزی، میرے نبی کا ڈٹ جانا، مولانا حسین علی مانا کرتی ہیں، شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے مانا کیا، سنیے اور انہیں دعا دے دیجئے اور مزہ لیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس رسم کے توڑنے پر اللہ اپنے نبی کو شاباشیں بھیجتا ہے۔ شابہ میرے پیغمبر، شابہ میرے پیغمبر، بڑی رسم توڑی۔ یہ صلوات کا معنی شاباشیں، قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہاں صلوات کا معنی آپ مہربانی کریں گے، وہ تو آگے رحمت آ جو گیا ہے، یہاں صلوات کا معنی آپ رحمت کر سکتی ہیں، رحمت کا لفظ تو آگے موجود جو ہے۔ شاہ عبد القادر نے یہاں معنی کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم، مصائب میں صبر کرنے والوں کو اللہ شاباشیں بھیجتا ہے۔ جوان بیٹا مر گیا ہے، اکلوتا بچہ مر گیا ہے، اس نے صبر کیا ہے، اللہ اوپر سے کہتا ہے واہ میرا بندہ بڑا صبر کیتے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ انا مولانا حسین علی کی کیا ہی بات ہے، اللہ نے جو فہم قرآن دیا ہے نا بندہ حیران ہوتا ہے، ہم سن کے حیران ہوتے ہیں اس بندے نے کہاں سے پڑھا تھا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف مرنے پہ نہیں پڑھنا، پیچھے کیا ذکر ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جو چیز مومن کو تکلیف دے وہ مصیبت ہے۔ جلتا ہوا چراغ بجھ گیا، میرے آقا نے پڑھا انا للہ، یہ تکلیف ہوئی، روشنی سے اندھیرے میں آ گئے۔ حضرت عائشہ کے ہاتھ سے پیالہ گرا ٹوٹ گیا، میرے آقا نے پڑھا انا للہ، پیالے کے ٹوٹنے پر، چراغ کے بجھنے پر، کسی چوری مصیبت پر، ہر مصیبت کے وقت پڑھنا ہے۔ پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا جی؟ علماء کرام ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے لوٹ کے ادھر جانا ہے۔ یہ تو تب صحیح ہو جب مرنے والے پہ پڑا جائے کہ آج یہ چلا گیا ہے کل ہم نے بھی جانا ہے، پھر یہ معنی صحیح ہوگا۔ اگر یہ صرف میت پہ پڑا جائے، ہر مصیبت پہ پڑا جاتا ہے، مانا کیا مولانا حسین علی نے تے خدا دی قسم یہ سب دہاڑے تو سرور نہ آندا رہے نا، جو موحد بیٹھے ہو توحیدی بیٹھے ہو نا، تمہیں 7 دن تک سرور نہ آتا رہے نا، جو مرضی کہہ لیں،
ذرا ترجمہ سنو جو میرے شیخ نے کی. وہ کہتے ہر مصیبت کے وقت پڑھنا ہے, دکھ تکلیف فصلیں تباہ ہو گئی, بیماری, ہر مصیبت کے وقت پڑھنا ہے. مانا یہ ہے ہم سب اللہ کے لیے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, رجوع اپنے رب کی طرف کرتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم. تو صلوات کا کیا معنی ہوا؟ صبر کرنے والوں کو رب کیا بھیجتا ہے؟ اب وہاں مانا کرو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اپنے نبی کو شاباشیں بھیجتا ہے. شابہ میرے پیغمبر, بڑی رسم تو اڑ گئی, اور پھر ڈٹ کے کھڑا ہے اس رسم پر. تجھ ہی سے توڑوانی ہے, اس لیے کہ تیرے پیچھے ہے کوئی نہیں, تو خاتم النبیین بن کے ہے. کتنی واضح آیت ہے, کتنی واضح ہے.